ایک حاجی صاحب کی حافظ قرآن بیٹی پر اللہ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی لرزا دینے والی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی عبرت، پچھتاوے اور مکافات عمل کی ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب ہمیں یہی چکانا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو انصاف ہی تولتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے کو ایک بار دل کے کانوں سے ضرور سنیے گا، کیونکہ اس میں وہ سبق چھپا ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک پرانے دور کی بات ہے کہ ایک حاجی صاحب جو ملک سے باہر رہتے تھے، اللہ نے انہیں بیٹی کی نعمت سے نوازا، بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو باپ کے دل میں ایک پاکیزہ خواہش جاگی کہ وہ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ انہوں نے یہ نیت کی کہ بیٹی کا مستقبل دنیاوی تعلیم کی بجائے دین کی روشنی سے منور ہوگا۔ پیاری بہنوں، وقت گزرتا گیا اور جب بیٹی کی عمر 8 سال کو پہنچی تو حاجی صاحب نے اپنی بیوی سے دل کی بات شیئر کی۔ انہوں نے کہا، میری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی حافظ قرآن بنے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا کے سکولوں میں جا کر اپنی آخرت برباد کرے۔ یہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم اسے دین کے راستے پر چلائیں گے۔ بیوی نے نہایت خوشی کے ساتھ جواب دیا، اے میرے سرتاج، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، آپ کا جو حکم ہوگا میں اسے ماننے کو تیار ہوں۔ پھر بیوی نے مزید سوچ و بچار کی اور ایک مشورہ دیا کہ بیٹی کو گھر سے باہر مدرسے بھیجنا مناسب نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مولوی صاحب گھر پر آئیں اور اسے پڑھائیں، تاکہ نہ بیٹی گھر سے باہر جائے اور نہ پردے کی حدود میں کوئی کمی آئے۔ ہم استاد صاحب کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ شوہر نے یہ مشورہ سن کر بیوی کی تعریف کی اور کہا، تم نے تو میرے دل کی بات ہی چھین لی، یہی تو میں چاہتا تھا۔ جلد ہی ایک مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ وہ روزانہ وقت پر آتے، بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور ساتھ ساتھ دین کی باتیں بھی سکھاتے۔ ان کا انداز اتنا نرالا اور محبت بھرا تھا کہ بچی نے نہایت شوق اور لگن کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ چند سالوں کی محنت اور والدین کی دعاؤں کے نتیجے بیٹی نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ اس کی زبان پر قرآن کے الفاظ اور دل میں دین کی محبت سما گئی۔ حافظ صاحب نے بیٹی کے تکمیل قرآن کے بعد آنا جانا بند کر دیا، کیونکہ ان کا فرض ادا ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ والدین کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور نعمت تھا۔ یہ سب ان کی نیک نیتی، پاکیزہ سوچ اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ حاجی صاحب نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی، آج تو نے مجھے بہت زیادہ خوش کیا ہے کہ اگر تو مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو میں ہنسی خوشی دینے کو تیار ہوں۔ میں تیری اس تکمیل قرآن پر بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، اس لیے بتا تو مجھ سے کیا مانگتی ہے؟ آج جو بھی مانگے گی میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ بیٹی، جو اپنے والد کی محبت اور توجہ سے سرشار تھی، معصومیت سے بولی، ابو، میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، آپ بھی مجھے ایک موبائل لے دیں۔ یہ سنتے ہی حاجی صاحب چونک گئے، ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ تم کیا مانگ رہی ہو؟ موبائل تو فتنے کی جڑ ہے، یہ چیز انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ تم اس چیز کی وجہ سے اپنی محنت اور دین کو ضائع کر دو۔ بیٹی نے اطمینان سے جواب دیا، ابو، اب فکر نہ کریں، میں موبائل صرف نعتیں سننے، قرآن کی تلاوت کرنے اور قوالیاں
सुनने में इस्तेमाल करूंगी। मुझे दूसरों की तरह बुरा काम नहीं करना। हाजी साहब के दिल में एक कश्मकश पैदा हुई। वो सोचने लगे कि उनकी अकलौती बेटी ने उनसे एक ख्वाहिश की है और अगर उसकी ये छोटी सी बात भी ना मानी जाए तो वो किसकी मानेंगे। हम किसकी बात मानेंगे? अगर इस नन्ही मासूम कली की बात को भी पूरा नहीं कर सकते तो हमारे जीने का क्या फ़ायदा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मोबाइल को छोड़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप लेकर देता हूँ। मोबाइल के बदले लैपटॉप लेकर दूंगा। लैपटॉप पर तुम्हें कुरान की तिलावत भी मिलेगी, नातें भी सुन सकोगी और तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बेटी ने वालिद की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू ठीक है, अगर आप मोबाइल नहीं लेकर देना चाहते तो लैपटॉप ही ले लें। मुझे आपकी बात पर पक्का यकीन है और आप जो भी मेरे बारे में फैसला करेंगे वो मेरे लिए सबसे बेहतर होगा। हाजी साहब ने बेटी को लैपटॉप लेकर दिया। बेटी ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो एक दिन खाना खाते हुए बेटी ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मेरी सहेलियाँ पैंट शर्ट पहनती हैं, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे भी लेकर दें, मैं भी पैंट शर्ट पहनना चाहती हूँ। माँ ने सख्ती से इनकार करते हुए कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो, हमारा घर तो अल्लाह और रसूल के दीन का मरकज है, यहाँ ना कभी ऐसा हुआ और ना हम ऐसा होने देंगे। ये मौलवी का घराना है, यहाँ दीन सिखाया जाता है। पैंट शर्ट पहनना हमारी रिवायात और दीन के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन बेटी ने जिद करते हुए कहा, अम्मी जब बाहर जाऊंगी तो मुनासिब लिबास पहन कर ही जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। माँ जो अपनी अकलौती बेटी की मोहब्बत में मजबूर थी, उसकी जिद को मजीद नहीं रोक सकी। माँ ने बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, ठीक है मेरी बेटी, अगर तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। अगले ही दिन माँ बाजार गई और बेटी के लिए एक खूबसूरत सी फैशनेबल पैंट शर्ट खरीद कर ले आई। बेटी ने फख्र से उन कपड़ों को पहना और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती रही। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस छोटी सी ख्वाहिश के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ था। ये पहला कदम था जो बिज़ाहिर छोटा लगता था, मगर इस कदम ने एक दरवाज़ा खोल दिया था, एक ऐसा दरवाज़ा जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था, जिससे ना माँ बाखबर थी, ना बाप और ना ही वो खुद। बेटी ने जब पहली बार पैंट शर्ट पहनी तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। वो खुद को आईने में देखती और खुश होकर माँ से कहने लगी, अम्मी देखे ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल अपनी सहेलियों जैसी। माँ ने अपनी बेटी को खुश देखा तो उसकी अपनी खुशी की भी कोई इंतहा न रही। वक्त के साथ साथ अब ये आदत बन गई कि बेटी ने पैंट शर्ट को घर के अंदर पहनने की बजाय बाहर भी पहनना शुरू कर दिया। जब माँ कहती कि फलां घर से ये चीज़ ले आओ या फलां घर से ये सामान लाना है, तो बेटी जल्दी में पैंट शर्ट पहने हुए ही बाहर निकल जाती। अब ये लिबास उसके लिए मामूल का हिस्सा बन चुका था। पहले जो पैंट शर्ट सिर्फ घर के लिए मखसूस थी, वो अब बाहर की गलियों में भी दिखाई देने लगी। मोहल्ले की औरतें और लोग ये सब देखते मगर खामोश रहते। कुछ के दिलों में सवालात उठते, कुछ की ज़बानें खामोश रहीं और कुछ ने अपने घरों में जाकर बातें बनाना शुरू कर दी। लेकिन इन बातों से बेटी या उसकी माँ पर कोई फ़र्क ना पड़ा। रफ्ता रफ्ता ये मामूली सा अमल एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन रहा था। अब बेटी को वो लिबास आम और मामूली लगने लगा था जो कभी माँ के घर में नामुनासिब समझा जाता था। ये छोटा सा कदम दरअसल वो दरवाज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था और वो दोनों माँ बेटी इस दरवाजे के अंजाम से बेखबर थीं। ये वो लम्हा था जहाँ शैतान ने चालाकी से अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था, मगर माँ की मोहब्बत और बेटी की खुशी ने हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया। जब वो दिन आया कि माँ बाजार जाने लगी तो बेटी ने जिद की कि मैं भी साथ जाऊंगी। माँ ने खुशी खुशी उसे अपने साथ लिया और बेटी ने हस्बे आदत अपनी पसंदीदा पैंट शर्ट पहनी।
جب وہ بازار میں پہنچی تو اس کی خوبصورتی اور لباس نے سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیں، سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ہر راہ چلتا شخص اس کی طرف دیکھتا اور سرگوشیوں میں تعریفیں کرتا۔ ماں کو اپنی بیٹی کی یہ مقبولیت دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی۔ وہ فخر سے سوچتی کہ لوگ اس کی بیٹی کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ماں یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ تعریفیں دراصل اس خوشنما درخت کی شاخیں ہیں جن پر برائی کا پھل لگنا شروع ہو گیا ہے۔ بازار میں ایک دکاندار تھا جو اکثر ان ماں بیٹی کو دیکھتا رہتا۔ ابتدا میں یہ ایک معمولی سلام دعا تک محدود تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ دکاندار کی نظریں اور باتیں بڑھنے لگیں۔ جب ماں اس کی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاتی تو بیٹی ہنس ہنس کر دکاندار سے بات کرتی۔ دکاندار نے ایک دن موقع دیکھ کر لڑکی سے کہا، لڑکی تم بہت خوبصورت ہو اور تمہاری باتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، اگر تمہارے پاس موبائل ہوتا تو میں تم سے کال پر بات کرتا۔ آج کل سب کے پاس موبائل ہے۔ لڑکی نے یہ بات سنی اور اس کے دل میں ایک نئی خواہش جنم لینے لگی۔ وہ گھر واپس آ کر اپنی ماں کے سامنے آئی اور کہا، امی مجھے موبائل لے کر دیں، سب کے پاس موبائل ہوتا ہے اور وہ لوگ کتنی خوشیاں مناتے ہیں، میں بھی موبائل چاہتی ہوں۔ ماں نے حیرت اور فکر کے ساتھ بیٹی کو دیکھا، مگر شاید وہ بیٹی کی اس خواہش کے پیچھے چھپے خطرے کو نہیں سمجھ سکی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی تو دین کی تعلیم یافتہ ہے، وہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گی۔ ماں کی محبت نے ایک بار پھر حقیقت پر پردہ ڈال دیا اور بیٹی کی ضد کے سامنے ماں کا دل پگھل گیا۔ بیٹی نے ایک رات ماں سے بات شروع کی۔ جب وہ دونوں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، بیٹی نے نرم لہجے میں کہا، اماں میری ساری سہیلیوں کے پاس موبائل ہے، میں ہی ایک ہوں جس کے پاس کچھ نہیں۔ میں اپنی سہیلیوں سے کم ہوں کیا؟ میں آپ کی لاڈلی نہیں ہوں کیا؟ آپ میری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتی؟ ماں نے بیٹی کی یہ بات سنی تو حیران رہ گئی۔ اس نے بیٹی کو محبت بھرے لہجے میں سمجھایا، بیٹی کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے تیری کوئی خواہش پوری نہ کی ہو؟ میں نے ہمیشہ تیری خوشیوں کا خیال رکھا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، امی اگر آپ واقعی مجھ سے پیار کرتی ہیں تو میری ایک چھوٹی سی خواہش پوری کریں، مجھے موبائل لے کر دیں۔ مجھے ہر حال میں موبائل چاہیے، اس لیے کہ میری سب سہیلیوں کے پاس موبائل ہے۔ ماں کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ سن کر گویا زمین اس کے پاؤں تلے سے نکل گئی۔ اس نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہارے پاس لیپ ٹاپ ہے نا، تم جو کچھ دیکھنا چاہتی ہو وہ لیپ ٹاپ پر ہی دیکھ لیا کرو، موبائل کی کیا ضرورت ہے، یہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ بیٹی نے ماں کے انکار کو اپنی ضد سے بدل دیا۔ وہ نماز کو چھوڑنا شروع کر چکی تھی اور اپنی بات پر بضد تھی۔ وہ بار بار کہنے لگی، امی اگر آپ میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتی تو میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھوں گی۔ آپ تو کہتی تھی کہ میں آپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، آپ کی جان ہوں، کیا آپ اب میری کوئی چھوٹی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی؟ ماں جو اپنی اکلوتی بیٹی کی ہر بات ماننے کی عادی ہو چکی تھی، اس کی ضد اور آنسوؤں کے سامنے بے بس ہو گئی۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا، بیٹی ٹھیک ہے، اگر تم اتنی ضد کر رہی ہو تو میں تمہیں موبائل لے کر دوں گی۔ ماں نے ایک بار پھر بیٹی کی خواہش کے آگے ہار مان لی۔ وہ بازار گئی اور اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے ایک خوبصورت سا موبائل خرید کر لے آئی۔ جب بیٹی نے وہ موبائل دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ بیٹی نے موبائل کو فوراً اپنا رازدار بنا لیا۔ وہ ماں سے چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس لڑکے کے ساتھ گھٹیا ترین باتیں کرنے لگی۔ گھنٹوں موبائل پر گزار دیتی، اس لڑکے کے ساتھ باتیں کرتی، اس غیر محرم شخص کو اپنا سمجھ کر اس کے ساتھ فحش باتیں کرتی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ موبائل اور یہ نامعلوم شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ بیٹی تنہائی میں اس شخص کے ساتھ کال پر ہنستی رہی، مسکراتی رہی، باتیں کرتی۔ وہ اس کے جھوٹے
دلکش الفاظوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس شخص کی باتوں نے اسے ایسا جکڑ لیا تھا کہ اسے نہ وقت کا ہوش تھا اور نہ ہی اپنی ماں کا۔ کچھ دن بعد ماں کو بیٹی کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ ماں نے حیرانی سے کہا، اے میری بیٹی، میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل تم مجھ سے چھپ چھپ کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کرتی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے فوراً جواب دیا، نہیں امی، یہ آپ کا وہم ہے، میں تو بس اپنی ایک سہیلی سے بات کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے اور اس کے علاوہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ ماں نے اس جواب پر وقتی طور پر سکون محسوس کیا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک تشویش نے گھر کر لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی ایک ایسے راستے پر قدم رکھ چکی ہے جہاں آگے پچھتاوے اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ بیٹی کا تعلق اس شخص کے ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا۔ پہلے تو بات صرف آڈیو کالز تک محدود تھی، مگر اب یہ ویڈیو کالز میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کے ساتھ باتیں کرتی اور اپنی توجہ کا مرکز اسے بنا چکی تھی۔ اس کے دل میں والدین کی نصیحتوں اور محبت کی جگہ اس شخص کے جھوٹے وعدے اور دلکش باتیں لے چکی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ اس شخص کے ساتھ باتوں میں بہکنے لگی۔ محبت کے جھوٹے دعوے اور خوبصورت الفاظ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ حقیقت سے دور ہو رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا چکا تھا اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کا یہ راستہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایک دن جب ماں گھر پر موجود نہیں تھی تو وہ شخص اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ لڑکی جو کبھی قرآن کی حافظہ تھی، وہ اپنی حدود سے لا علم ہو کر جذبات کی روح میں بہرنے لگی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اس کے ایمان اور عقل کا امتحان تھا۔ یہ تعلق جو آغاز میں معمولی لگتا تھا اب اس کی زندگی پر گہرے اثرات ڈال رہا تھا۔ اس نے اپنی عزت، وقت اور سکون سب کچھ اس جھوٹے رشتے کی نظر کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ رشتہ اپنی تمام حدود کو پار کر گیا۔ ایک دن لڑکی کی ماں گھر پر موجود نہیں تھی۔ جب لڑکی کی ماں گھر پر نہیں تھی تو اس نے اس لڑکے کو اپنے گھر بلا لیا، پھر وہ سب کچھ کیا جس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیاری بہنوں، لڑکی جو کبھی اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا اور قرآن کی حافظہ تھی، اب ایک ایسی حقیقت کا سامنا کر رہی تھی جس نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا۔ 5 ماہ کے دوران وہ لڑکی اپنی جذباتی کمزوری اور گمراہی کے رستے پر چلتی رہی۔ ہر بار جب نفس کی خواہشات اسے بہکاتی، وہ اپنے عاشق کو بلاتی اور اپنی حدود کو نظر انداز کر دیتی۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد جب اس کے جسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آنے لگیں تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے شکایت کی، امی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زیادہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں، مگر پھر بھی میرا جسم عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، میرا پیٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ماں کو یہ سن کر فکر لاحق ہوئی، مگر وہ پریشان نہ ہوئی اور بیٹی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، یہ شاید کوئی سوزش یا جسمانی مسئلہ ہو، میں تمہارا چیک اپ کرواتی ہوں۔ ماں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچی، جہاں ڈاکٹر نے مکمل معائنہ کیا۔ جب ڈاکٹر نے رپورٹ کا نتیجہ بتایا کہ آپ کی بیٹی 4 ماہ کی حاملہ ہے، یہ سننا ہی تھا کہ ماں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ساکت رہ گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اسے اس بات پر یقین نہ ہوا۔ وہ وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ شک اور بے یقینی کے عالم میں ماں نے کسی اور ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بیٹی کو لے کر دوسرے ہسپتال گئی، مگر جب دوسری رپورٹ بھی یہی حقیقت بتا رہی تھی تو ماں کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ یہ خبر سننے کے بعد ماں پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ماں کے دل میں خوف اور شرمندگی نے جگہ لے لی۔ یہ کیا ہو گیا؟ میری بیٹی جو حافظ قرآن تھی کیسے اس گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ پھر اس نے کہا کہ اس حمل کو میں ضائع کروانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا کہ حمل کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ
4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور اب شریعت اور طبی اصولوں کے مطابق بچہ ضائع کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں کے پاس اب سوائے صبر اور تدبیر کے کوئی راستہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور لڑکی کا پیٹ بڑھنے لگا۔ یہ بات کسی سے چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے بیٹی کو گھر سے باہر جانے سے روک دیا تاکہ لوگ سوالات نہ کریں اور بدگمانیاں نہ پھیلیں۔ ماں نے گھر کے ماحول کو بدلا اور بیٹی کے لیے سخت پابندیاں لگا دیں۔ اس نے بیٹی سے کہا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو ہم سب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ جب محلے کی عورتیں یا رشتہ دار ان کے گھر آتے تو ماں بڑی ہوشیاری سے بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر دیتی اور بہانہ بناتی، میری بیٹی چلا کاٹ رہی ہے، وہ عبادت میں مصروف ہے، اس لیے وہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ 4 ماہ تک وہ خلوت میں رہے گی۔ یہ جھوٹ، یہ بہانے اور یہ پریشانی ماں کے لیے ایک عذاب بن چکی تھی۔ وہ ہر لمحہ یہی سوچتی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا، یہ سب کیسے چھپایا جائے۔ وہ دعا کرتی مگر وقت آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وقت کی تیز رفتاری نے 8 ماہ مکمل کر دیے اور پھر وہ لمحہ آ پہنچا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک رات لڑکی کو شدید درد شروع ہوا، گھر کا ماحول خوف اور گھبراہٹ سے بھر گیا۔ ماں جو اپنی بیٹی کی اس حالت کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، بے بسی کے عالم میں سوچنے لگی کہ یہ حقیقت کب تک چھپی رہے گی۔ پیاری بہنوں، یہ لمحہ ماں کے لیے صرف ایک آزمائش نہیں بلکہ ایک بہت بڑا سبق بھی تھی کہ بچوں کی تربیت میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کرنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ تھا کہ اگر والدین اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں مگر ساتھ میں ان کے عمل اور دوستوں پر بھی نظر نہ رکھیں تو یہ شیطانی فتنے ان کے قدم بہکا سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، جب 8 ماہ مکمل ہوئے تو اچانک لڑکی کا باپ جو برسوں سے ملک سے باہر تھا، بنا بتائے واپس آنے کا ارادہ کر بیٹھا۔ وہ نہ اپنی بیٹی کو اطلاع دے سکا نہ ہی اپنی بیوی کو، سیدھا گھر واپس آ پہنچا۔ جیسے ہی بیوی نے اپنے شوہر کو گھر پر دیکھا تو بیوی کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ واضح تھی کہ اگر شوہر کو بیٹی کی حقیقت کا پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ باپ نے گھر میں داخل ہو کر خوشی سے کہا، کہاں ہے میری بیٹی؟ اتنے سال ہو گئے میں نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آج میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گلے لگانا چاہتا ہوں، اس کی پیشانی پر بوسہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی جو دل میں شدید خوف اور شرمندگی محسوس کر رہی تھی، خاموش کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد اس نے بہانہ بنایا، وہ تو اللہ کی ولیہ بن چکی ہے، وہ کمرے میں خلوت میں چلا کاٹ رہی ہے، 2 ماہ بعد اس کا چلا مکمل ہوگا، اس لیے وہ کسی غیر کے سامنے نہیں آ سکتی۔ باپ نے حیرت سے کہا، کیا بات کر رہی ہو؟ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ماں نے گھبرا کر جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کا رخ کیا، اندر جا کر اپنی بیٹی کو مصلے پر بٹھایا اور کہا، جلدی سے اپنے منہ پر گھونگھٹ ڈال لو اور مصلے پر بیٹھ جاؤ، تمہارا والد تم سے ملنے آ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اس کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، صرف سر جھکا کر بیٹھے رہنا ہے۔ بیٹی نے ماں کی بات مانی اور کہا، ٹھیک ہے امی، میں کچھ نہیں بولوں گی۔ باپ جو اپنی بیٹی کی محبت میں تڑپ رہا تھا، دوسرے کمرے میں گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو مصلے پر بیٹھے دیکھا تو بیٹی نے سر پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا اور بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ باپ نے خوشی اور فخر سے کہا، ماشاءاللہ، میری بیٹی تو واقعی اللہ کی ولیہ بن چکی ہے۔ یہ میری دعا تھی کہ میری بیٹی دین پر چلے، اللہ کی بندی بنے۔ آج میں اسے اس حال میں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں۔ باپ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعائیں کی اور خوشی خوشی کمرے سے واپس چلا گیا۔ اور وہ یہ جاننے سے بالکل بے خبر تھا کہ جس حقیقت کو وہ اللہ کی کرم نوازی سمجھ رہا ہے، وہ در حقیقت ایک پردہ ہے جو اس کے خوابوں کی بنیاد کو جھٹلا رہا ہے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو وقتی طور پر اس مشکل سے بچا لیا، لیکن وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ
خوفनाक थी, बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। फिर 15 दिन मुसलसल गुजरने के बाद जब लड़की को अचानक शदीद दर्द महसूस हुआ तो माँ ने फौरन उसे कमरे में ले जाकर आराम करवाने की कोशिश की। हर गुजरते लम्हे के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका था। माँ के दिल पर खौफ और शर्मिंदगी की एक चादर तनी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेगी। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को कुछ खबर ना हो। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि शोर बाहर ना जाए। बेटी दर्द से तड़प रही थी और माँ के आंसू खामोशी से बहते जा रहे थे। वो बार बार सोच रही थी कि अगर शौहर को इस हकीकत का पता चल गया तो न जाने क्या होगा। प्यारी बहनों, अब उसका शौहर घर के बाहर खामोश बैठा हुआ था, इस खुश फहमी में कि उसकी बेटी अल्लाह की इबादत में मसरूफ है और वो उन दुआओं का फल पा रहा है जो उसने अपनी बेटी के लिए मांगी थी। लेकिन हकीकत एक ऐसी चंगारी बन चुकी थी जो किसी भी वक्त आग बनकर सब कुछ जला सकती थी। ये लम्हे फैसला कुन थे। एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने था जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। अब जैसे ही शौहर को पता चला कि मेरी बेटी के पेट में दर्द है तो वो काफी परेशान हुआ। माँ ने, उसकी बीवी ने शौहर को समझाते हुए कहा, ये बस मामूली दर्द है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में परेशानी खत्म हो जाएगी, ये दर्द जाता रहेगा। बाप ने तसल्ली पाई और बैठ गया। अब थोड़ी देर गुजरे ही थी कि अंदर से एक अचानक चीख की आवाज सुनाई दी। उसका शौहर लरज उठा कि ये कैसी चीख थी। माँ के दिल में खौफ मजीद बढ़ने लगा। उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, सब्र करो, तुम्हें सब्र करना होगा और एक गलती तुम्हारा सारा राज दूसरों के सामने खोल देगी। अगर तुमने दोबारा शोर मचाया तो हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे वालिद तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटी शदीद दर्द में होने के बावजूद अपनी माँ की बात सुनकर खामोश रहने की कोशिश करती रही, मगर वो जिस्मानी अजियत और दर्द को मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही थी। मेरी प्यारी बहनों, माँ का हर लम्हा इज़्तिराब में गुजरता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सच्चाई को मजीद छुपाना मुमकिन नहीं रहेगा। ये हालात उस माँ के लिए किसी कुर्ब से कम ना थे। वो हर गुजरते लम्हे दुआ कर रही थी कि या अल्लाह कोई मोजज़ा हो जाए, मगर हकीकत का बोझ उसके कंधों को दबाए जा रहा था। इतने में बाप भाग कर गया, डॉक्टर को बुला कर लाया। डॉक्टर ने जब आकर चेकअप किया तो फौरन ये अल्फाज कहे, मुबारक हो, आपकी बेटी उम्मीद से है और बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब है। तो ये लफ्ज सुनते ही ऐसे था जैसे पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया हो। बाप के कदमों तले जमीन निकल गई। वो सकते में आ गया। उसके चेहरे की खुशी गुस्से और हैरत में बदल गई। उसने डॉक्टर की तरफ सख्त नजरों से देखा और कहा, क्या कहा तुमने, मेरी बेटी? डॉक्टर ने हैरानी से बाप की तरफ देखा और बोला, जी हाँ, आपकी बेटी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब है। ये जुमले बाप के लिए बिजली बनकर गिरे। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में खून उतर आया और उसने गुस्से में माँ की तरफ देखा। माँ की आंखें नीची हो गईं, जुबान पर ताला लग गया क्योंकि वो तो जानती थी कि अब ये राज मजीद नहीं छुप सकता। बाप ने चीख कर कहा, ये सब क्या हो रहा है, किसकी हरकत है, जल्दी बताओ मुझे, वरना मैं अभी सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। माँ की जुबान लड़खड़ाने लगी और बेटी रोते हुए खामोशी से बैठी रही। उसका पर्दा, उसका राज, सब कुछ बेनिकाब हो चुका था। वो शर्मिंदगी और खौफ से जमीन में घट जाना चाहती थी। ये लम्हा उस घर की तबाही की इब्तदा थी। माँ की लापरवाही और बेटी की छोटी सी ख्वाहिश ने पूरे खानदान की बर्बादी की दहलीज पर पहुंचा दिया। प्यारी बहनों, बाप चीखता रहा, माँ रोती रही और बेटी शर्मिंदगी के मारे एक लफ्ज भी ना बोल सकी। ये बात सुनकर बाप की हालत गैर हो गई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, मैंने तुम्हें हाफिज़े कुरान बनाया, तुम्हें दीन की तालीम दी और तुमने मेरे एतमाद को यूं तोड़ा, ये सब कैसे हो सकता है? लड़की रोते हुए बोली, अब्बा, ये सब मेरी गलतियों का नतीजा है। मैंने छोटे छोटे कदमों में अपने
اپنی تباہی کا راستہ چنا۔ وہ موبائل، وہ دنیاوی خواہشات، وہ دوستی، سب نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں آج میں کھڑی ہوں۔ باپ اپنی بیٹی کے الفاظ سن کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ لاپرواہی اور دینی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ لمحہ اس گھر کی تباہی کا آخری سبوب تھا۔ بچہ جو دنیا میں آیا وہ بھی زندہ نہ رہا، اور یہ حقیقت سب کے سامنے کھل چکی تھی۔ باپ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹی، تم نے صرف اپنی زندگی ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ یہ دنیاوی خواہشات اور موبائل جیسی چیزیں تمہیں گناہوں کے راستے پر لے آئیں۔ اس کے بعد اس کا شوہر کہنے لگا، یا اللہ، آج تو نے 25 سال بعد مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی۔ یہ بات سنتے ہی وہ عورت ساکت ہو گئی، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اس کے دل و دماغ پر ایک بجلی سی گری۔ وہ بے یقینی کے عالم میں شوہر کو دیکھنے لگی اور دھیمی آواز میں بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سب آپ کے ماضی کے گناہوں کا نتیجہ ہے؟ شوہر آنسو بہاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ہاں یہ سچ ہے۔ آج سے 25 سال پہلے میں نے کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا یہ عمل ایک دن میرے سامنے یوں آئے گا۔ اس وقت مجھے یہ احساس نہ تھا کہ جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کا انجام میرے اپنے گھر میں ہوگا، میری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ آج اللہ نے میرے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا۔ یہ الفاظ سن کر عورت کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہی اس کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ شوہر نے روتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جو انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اس کی سزا اسے مل کر ہی رہتی ہے۔ میں نے ایک ماں کی عزت کو داغدار کیا تھا، اور یہ وہی شخص تھا جو میرے گناہ کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے ساتھ گناہ کیا تھا، اور اسی نے آج میری اپنی بیٹی کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ یہ عدل الہی ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ یہ الفاظ سن کر وہ عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ ماں کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کر کے اس کی تربیت میں کمی کر دی۔ اس کی محبت نے اس کی بیٹی کو غلط راستے پر ڈال دیا۔ پیاری بہنوں، یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی خواہشات اور غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک واضح سبق ہے کہ گناہ کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ کا نظام انصاف کامل ہے اور ہر عمل کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، دنیاوی خواہشات اور گناہوں کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اپنے کردار کو بہتر بنائیں، کیونکہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے وہی ایک نہ ایک دن ہمارے ساتھ ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں۔ پیاری بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنی اولاد کو کبھی بھی موبائل جیسی گندی اور غلیظ چیز کبھی بھی نہ لے کر دینا۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں، اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں یہ موبائل جیسی گندی چیز کبھی نہ دینا، ورنہ یاد رکھنا انجام ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی سنا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گندے اور غلیظ گناہوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔